اجازت دے تو جو آیت میں نے پڑھی ہے اور جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے اس کے اندر غوطہ لگائیں۔ اچھا نہیں لگانا، سمجھ آ گیا ہے۔ نہیں میں کوئی مجبور نہیں کروں گا آپ کو۔ میں پھر آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ آپ کی سیاسی سماجی شخصیات، پڑھے لکھے افراد، ہر شعبہ زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والے افراد اس محفل میں موجود ہوں گے۔ میں عرض کرتا ہوں افلا یتدبرون القرآن، اللہ فرماتے ہیں غور کرو قرآن پر، یعنی سے اوپر سے پڑھو اور اس کے اندر جو کائنات بند ہے اس تک کیوں نہیں پہنچے۔ اب سامنے کیا ہے؟ وَاتْلُو عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، بس۔ اور محبوب اپنے غلاموں پر اپنے دادا کی بات تلاوت کرو، یہ ہے سامنے۔ اب تھوڑا غوطہ لگائیں، نہیں جو تیار ہیں اس آیت میں غوطہ لگانے کے لیے وہ میرے ساتھ ملیں گے سبحان اللہ کا لباس پہن کر۔ او بھائی، واہ کا معنی ہے اور۔ کیسا نالائق آدمی ہوں میں کہ کوئی محفل ایسی نہیں جہاں پہ بس بندوں کی مرضی چلاؤں۔ کوئی نہیں میں سنتا کہ آپ بور ہو جائیں گے، میری تقریر آپ کو ٹینشن دے جائے گی۔ مجھے اس بات کی ٹینشن نہیں کہ آپ مجھے آگے بلائیں گے کہ نہیں بلائیں گے۔ مجھے صرف ایک بات کا پتہ ہے کہ جو آیت میں نے پڑھ دی ہے نا، میں ممبر نہ چھوڑوں، یہ آپ کے سینے تک اتر جائے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں واہ اور اتلو، تلاوت فرمائیے۔ اللہ عمر دراز کرے۔ کچھ بندے میں دیکھ رہا ہوں پوری طرح انٹرسٹڈ ہو گئے ہیں۔ اتلو، تلاوت فرمائیے، تلاوت کریں۔ کیا لفظ ہے؟ آپ کو پتہ ہے تلاوت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نہیں مجھے بتائیں، اگر پتہ ہے تو میرے ساتھ جلدی سے بات کریں۔ کسی کو پتہ ہے کہ تلاوت کا کیا معنی ہے؟ نہیں بیٹا، پڑھنا نہیں ہوتا، پڑھنے کے لیے قرات لفظ ہے، اقرا، پڑھنا نہیں ہوتا۔ قرآن کے پڑھنے کے صرف 10 نمبر ہیں۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو قرآن پڑھتا ہے اللہ اسے 10 نمبر دیتا ہے، لیکن 100 میں سے 10 والا پاس نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے 90 نمبر نا اس کی تلاوت ہی میں رکھے ہوئے ہیں۔ اب علماء کا ایک جنب غفیر ہے جو مجھے اینڈ تک نظر آ رہا ہے۔ کافی علماء تشریف فرما ہے۔ تلاوتن کے مصدر کے ساتھ علامہ راغب اصفہانی نے مفردات القرآن میں لکھا، فرماتے ہیں کہ تلاوتن کے مصدر کے ساتھ لفظ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ نہیں مزہ آیا۔ تلاوت کا معنی ہوتا ہے پیچھے پیچھے چلنا۔ نہیں مزہ آیا۔ اب رک جاؤ یار، ٹھہرے۔ اگر کسی لفظ کا معنی معین کرنا ہو تو اس کا مادہ اشتقاق دیکھتے ہیں، روٹ ورڈ دیکھتے ہیں۔ فعل، فاعل یا مفعولی کیفیت میں لفظ معنی اعتبار میں اپنے مادہ کے گرد گردش کرتا ہے۔ آپ چھوڑیں لغت کو، قرآن ہی سے لفظ تلاوت کو معین کریں۔ الفاظ قرآن کے والشمس وضحاها والقمر اذا، اللہ عمر دراز کرے، یہ جو تلاہ لفظ ہے نا، یہ تلاوت کا سگا ویر ہے، سگا بھائی ہے۔ ان دونوں لفظوں کا والد ایک ہے نا، ایک ہی میں سے نکلے ہیں نا، تو جو معنی تلاہ کا ہے نا وہی معنی تلاوت کا ہے، اور جو معنی تلاوت کا ہے نا وہ معنی تلاہ کا ہے۔ اب تلاہ کا کیا معنی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ اللہ کو اس چاند کی قسم ہے جو سورج کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ پتہ چلا قرآن کھولو یا لغت کھولو، تلاوت کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ نہیں مزہ آئے؟ تلاوت کا معنی ہے پیچھے چلنا۔ اب اتلو امر کے صیغہ میں ہے، معنی بنے گا میرا محبوب پیچھے چلا دو۔ نہیں بیٹا، آپ نے بولنا ہے تو کسی منزل تک پہنچیں گے۔ میں پھر پڑھتا ہوں، اتلو معنی ہے مصطفیٰ پیچھے چلا دو، علیہم اپنے غلاموں کو، نبا اس خبر کے، ابراہیم جو آپ کے دادا کی بات میں بات ہے نا، اپنے ماننے والوں کو اس کے پیچھے چلا دو۔
نہیں میں سمجھ گیا آپ کی خاموشی اور آپ کا ٹھنڈا، سبحان اللہ میری نااہلی کی دلیل ہے، میں بات واضح نہیں کر سکا، میں مزید آپ کے قریب آ کر بیٹا ٹانگیں سیدھی کر کے بیٹھتے، میں مزید آپ کے قریب ہو کر عرض کرنا چاہتا ہوں، اب توجہ سے سنیں، میں تیسرا معنی اس آیت کا کر رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ نہیں مزہ آیا یار، بد نصیب بندہ ہے جو قرآن کے لیے سبحان اللہ نہیں کہہ رہا۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ اب سنیے گا، اللہ فرماتا ہے محمد جی میں بے دل کا دل کرتا ہے بندے پول ڈی سی کے ہوں اور ان میں عقیدہ تیرے دادے والا ہونا چاہیے۔ اب جسے سمجھ آئیے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں، جسے نہیں سمجھ آئی میں ایک دفعہ پھر دہرانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ۔ محمد جی بندے مظفر گڑھ کے ہونے چاہیے اور ان میں عقیدہ تیرے دادے والا ہونا چاہیے۔ میرا خیال ہے کہ ایک آیت آپ تک پہنچ گئی ہے۔ اب ابراہیم میں کیا عقیدہ تھا میں اگلی آیت شروع کروں۔ اللہ فرماتا ہے اذ قال لأبیہ وقومہ۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا بیٹا اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے سبحان اللہ بھی نہیں کہہ سکتی ہے۔ دوبارہ سنو، اذ قال لأبیہ وقومہ، اذ کا معنی ہے محمد جی آپ کو یاد ہے نا۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا جب تیرا دادا ابی ہی اپنے چاچے کے سامنے، وقومی ہی اپنے پورے شہر کے سامنے، پورے پنڈ کے سامنے، پورے چک کے سامنے، پورے شہر اور چک کے سامنے اور اپنی برادری کے سامنے کھڑے ہو کے تیرے دادا نے جو بات کی تھی یاد ہے نا میرا سونا آپ کو؟ یعنی مصطفیٰ کی ماں نہیں پیدا ہوئی، باپ نہیں پیدا ہوا، ابھی دادا نہیں پیدا ہوا، 4000 سال پہلے ابراہیم اپنی قوم اور اپنے خاندان کے ساتھ بات کرے، 40 سال کی عمر میں اللہ مصطفیٰ سے کہے یاد ہے نا؟ تو یاد ہے تو تب کہتے ہیں نا جب کہیں اکٹھے ہوتے ہیں نا۔ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں نا آپ کو یاد ہے نا میں جب ٹبی نناری آیا تھا تو اسے یاد ہے نا جو میرے ساتھ موجود تھا۔ تو آیت کے یہ الفاظ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو آمینہ کا لال اپنی ماں کے پیدا ہونے سے پہلے ابراہیم کی میٹنگ کو آنکھوں سے دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے پول ڈی سی کا میلاد کیسے چھپ جائے گا؟